ساری اس وقت کی کہانی ہے جب یہودی قوم اپنے دشمنوں کو وہ فنا کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد یہ ایک وہ عید جو ہے اس کو منانے کے بارے میں کہتے ہیں۔ اور میں آج دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل میں بڑے زور و شور کے ساتھ یروشلم کے علاقے میں اور دوسرے علاقوں میں وہ آج اس پورم کی عید جو ہے وہ منا رہے ہیں۔ اور اس عید میں جیسا یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، یہ 9 باب کی 21 اور 22 آیت ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں 21 آیت سے دیکھیں، تاکہ ان کو تاکید کرے کہ وہ آداب مہینے کی 14ویں تاریخ کو اور اس کی 15ویں کو سال بسال ایسے دنوں کی طرح مانے جن میں یہودیوں کو اپنے دشمنوں سے چین ملا، اور وہ مہینے ان کے لیے غم سے شادمانی اور ماتم سے خوشی کے دن میں مبدل ہوا۔ اس لیے وہ ان کو ضیافت اور خوشی اور آپس میں تحفے بھیجنے اور غریبوں کی خیرات دینے کے لیے دن ٹھہرائیں۔ اور اس پر اپیل تھی، آج انٹرنیٹ پرسوں اپیل تھی انٹرنیٹ کے اوپر کہ آپ جتنے بھی زیادہ سے زیادہ غریبوں کو تحفے بھیج سکتے ہیں بھیجیے۔ اور آج جو ہے یہ خاص دن ہے پوریم کا، جس کی عید جو ہے آج منائی جا رہی ہے۔ عزیزو، یہ خوشی یا اطمینان یا چھٹکارا ان کو کس طرح سے حاصل ہوا؟ یہ آستر ایک سبب بنی، اور مردکی کا جو جھگڑا تھا حامان کے ساتھ وہ آگے بڑھا، پھر آگے آستر ایک وسیلہ بنی۔ اور جب آستر کو مردکی نے یہ کہا کہ تو مت سمجھ کہ تو بادشاہ کے محل میں سلامت رہے گی، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اور میری سہیلیاں جو ہیں ہم روزہ رکھتی ہیں، اور ساری بنی اسرائیل قوم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ وہ جب بادشاہ کے سامنے جاتی ہے اس کے بلانے کے بغیر، تو بادشاہ سونے کا عصا اٹھاتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتی ہے بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا۔ اور وہاں پر بادشاہ کہتا ہے کہ میرا جو فرمان ایک پر لکھا جاتا ہے وہ دوبارہ چینج نہیں ہوتا، وہ لا تبدیل ہے۔ تو اس نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ یہودی ڈٹ کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں اور ان کو فنا کریں، اور ایسا ہی ہوا۔ اور اس کے نتیجہ میں یہ عید جو ہے مرد کی اس کا اعلان کرتا ہے، اور اس کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ پور کے نام کے سبب سے ہے، اور پور کا مطلب ہوتا ہے کرا ڈالنا۔ تو اس سے یہ آگے عید جو ہے سال بسال منائی جاتی ہے، اور آج جو ہے یہ اس عید کا دن ہے جو یہودی قوم جو ہے منا رہی ہے، اور اس چیز کے لیے کہ وہ غریبوں کو زیادہ تحفے تحائف جو ہے وہ بھیجتے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ یسایہ 58 باب میں ہے نا کہ بھی تم روزہ جو ہے صرف اپنی شادمانی کے لیے رکھتے ہو یا بھوکوں کو سیر کرتے ہو؟ یہ اسی ضمن میں ہے پوریم جو ہے عید جو یہ منائی جاتی ہے۔ روزہ کے بارے میں جو ہم نے دیکھا، خدا کے پاک کلام میں سے جو ورد ہم نے پڑھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ خداوند کا بندہ کہتا ہے روزہ کے لیے منادی کرو، ایک دن مخصوص کرو، اور اس طرح سے اور بھی آپ پرانے عہد نامہ میں روزوں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں میں ہم نے سیکھا بھی کہ کس کس طرح سے خدا کے کن کن بندوں نے کہاں کہاں پر روزہ جو ہے وہ رکھا۔ اگر آپ پرانے عہد نامے کے سارے روزوں کو دیکھیں تو سب روزے جو ہیں وہ ضرورت کے مطابق ضرورت کے تحت رکھے گئے۔ موسیٰ اور ایلیا یہ دو جو ہیں یہ ان کا کچھ روزہ جو ہے یہ علیحدہ ہے، اور باقی جہاں پر بھی جس وقت بھی ضرورت پڑی تو اس وقت روزہ اور دعا یہ دونوں مل کر کی گئی، اور خداوند کے حضور میں گریہ افزاری جو ہے وہ مختلف خدا کے بندے اور مختلف اوقات میں قوم جو ہے یہ اکٹھی مل کر کرتی رہی۔ جیسا ہم نے نینوا کے بارے میں سیکھا
نینوا کے لوگ آج بھی جو خاص کر عاشوری، اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ عراق میں جو نینوا کا علاقہ ہے وہاں پر دو مشہور چرچز ہیں، ایک ہے کلدانی اور ایک ہے عاشوری۔ عاشوری جو ہے وہ سب سے قدیم ترین چرچ ہے یا وہ قوم ہے جو اپنے آپ کو اس چیز کے بارے میں کہتی ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں شروع سے، اور عاشوریوں نے ہی میتھمیٹک اور ساری چیزیں یہ جو ہے ہسٹری بتاتی ہے کہ انہوں نے میتھمیٹک جو ہے اس کے جو ابتدائی کلیے تھے انہوں نے ایجاد کیے، اور یہ قوم جو ہے کافی بڑی، اور اس قوم کا جو بادشاہ تھا وہ وہاں پر یہ کہتا، وہاں پر جو پوجا ہوتی تھی وہ بادشاہ کی تھی، ایک دیوتا کی حیثیت رکھتا تھا۔ تو اسی لیے وہ قوم کا گناہ جو ہے خدا کے حضور میں پہنچا اور خدا اس کو فنا کرنا چاہتا تھا۔ آج بھی اگر آپ کسی عراقی کو جانتے ہیں تو ان سے پوچھئے، آج بھی وہ نینوا کا 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور وہ 3 دن میں کچھ نہیں کھاتے پیتے، مسلسل 3 دن کا روزہ ہوتا ہے۔ یہاں پر میں کافی لوگوں سے ملا ہوں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم 3 دن کا نینوا کا روزہ جو ہے آج بھی رکھتے ہیں، اور ہمارے نہ جانور نہ پرندے کچھ بھی، ہم کچھ نہیں، جو پالتو ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں کھاتے پیتے۔ تو ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے اس روزے کی وجہ سے انہوں نے خاکساری کی، گریہ زاری خداوند کے حضور میں کی، اور خدا کے حضور میں ان کی دعا پہنچی، اور خدا نے انہیں معاف کر کے تو ان کی جان بخشی دی، اور خدا نے اس قوم کو تباہ نہ کیا۔ عزیزو، خدا کا کلام کہتا ہے، لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری و ماتم کرتے ہو میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب کرنے سے باز رہتا ہے۔ اکثر اوقات جب ہم کسی ناکامی کی صورت میں ہوتے ہیں، ہم کسی غم کی صورت میں ہوتے ہیں، ہم کسی ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے برداشت سے باہر ہے، اور ہم اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کا غم ہمیں کھائے جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم خدا کے حضور میں دعا اور روزے کے ساتھ ان دونوں چیزوں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں بالکل علیحدہ ہیں، روزہ علیحدہ ہے اور دعا علیحدہ ہے، لیکن ان دونوں کو اکثر کیوں ملا دیا جاتا ہے؟ دعا اور روزہ۔ روزہ آپ کی اپنی جو شخصیت ہے اس کو نیچا کرنے کے لیے، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو یا روحانی طور پر ہو، آپ اپنی شخصیت جو ہے اس کے اندر، باطنی شخصیت جو ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کو ہم نے نیچا کرنا ہے تاکہ ہم روحانی طور پر خداوند کے حضور میں لفٹ اپ ہوں، اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں ہم آگے لے کر جا سکیں، خداوند کے حضور میں اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ یہ مقصد ہے روزے کا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا، نئے عہد نامہ میں جو روزہ ہے وہاں پر بھی کچھ ضروریات موجود ہیں، جیسے اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، میرا خیال غالباً 13 باب میں ہے اور اس کے بعد 14 باب میں ہے، وہ رسولوں نے جب روزے رکھے تو انہوں نے ایک خاص کام کے لیے انہوں نے روزہ رکھا، کہ انہوں نے پولس اور برناباس کو انہوں نے مخصوص کیا اس خدمت کے لیے، اور اسی طرح سے پولس اور لوگوں کو بھی اسی طرح سے مخصوص کرتا ہے۔ عزیزو، یہ اہم فیصلہ جات جو ہے، ان کو کرنے کے لیے انہوں نے اس سے پہلے دعا اور روزے میں گزارا۔ اب جہاں تک تعلق ہے موسیٰ اور ایلیا کا روزہ اور خداوند یسوع مسیح کا، یہ تینوں روزے جو ہیں یہ 40 دن کے نظر آتے ہیں۔ موسیٰ جب خداوند سے ملاقات کرنے کے لیے کوہ سینا پر گیا تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ 40 دن
خدا ان کے حضور میں رہا، اور خدا نے اس سے پہلے حکم دے دیا تھا کہ اس پہاڑ کے قریب کوئی اور جاندار جانور کچھ نہ آئے، تم اپنے آپ کو پاک کرو اور خدا جو ہے وہ تم سے بات کرے گا۔ خدا نے موسیٰ کو اوپر بلا لیا، موسیٰ اپنے خادم کو لے کر چلا گیا، اور 40 دن اور 40 رات تک اس کا کچھ پتہ نہیں۔ لوگوں نے نیچے اس چیز کا انتظار نہیں کیا، ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنی دیر تک اس حالت میں رہے جس میں خدا ان کو چاہتا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا طریقہ جو ہے وہ بدل لیا، اور انہوں نے ہارون کو کہا کہ جی ہمارے لیے بت بنا۔ خیر، موسیٰ 40 دن اور 40 رات خدا ان کے حضور میں رہا۔ خدا نے اس کو کیا کھلایا کیا پلایا، خدا کے حضور میں وہ کس طرح سے رہا، یہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ نیچے آ رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ کیا تھا اس کے ہاتھ میں؟ 2 تختیاں تھیں جن کے اوپر کیا لکھا تھا؟ خدا کے احکام لکھے تھے۔ وہ خدا کی شریعت لے کر آیا، اس ملاقات کا، اس روزے کا، اس کو خدا کے حضور میں ٹھہرنے کا، اس کا کیا نتیجہ آتا ہے باہر کہ موسیٰ کے ہاتھ میں خدا کا جو ایک احکام ہے، ایک جو شریعت ہے، وہ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے بخش دی، اور موسیٰ نیچے آتا ہے اور اس کی جلد جو ہے وہ چمک رہی ہوتی ہے۔ عزیزو، اسی طرح سے ایلیا جب باغا ہوتا ہے تو پھر ایلیا جب خدا کا فرشتہ اس کو اٹھاتا ہے تو اس کو کہتا ہے کھا، کیونکہ تیری مسافت جو ہے بہت لمبی ہے، اور وہ 40 دن اور 40 رات جو ہے وہ چلتا ہے اور حلب کے پہاڑ پر جاتا ہے۔ اب آگے جب ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وہاں پر، اور اس کا جو ایلیا کا جو 40 دن کے بعد خدا اس کو جب ملتا ہے تو وہاں پر بھی ویسا ہی منظر ہے۔ کلام مقدس میں آپ سلاطین کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا موسیٰ کے وقت میں خدا گزرا اور بڑی آواز آئی، تیز آندھی آئی اور خدا کا جلال وہاں پر نمودار ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خدا نے الیشا کو چنا کہ الیشا جو ہے وہ تیری خدمت کو آگے لے کر چلے گا، اور پھر اس کے بعد ایلیا جو ہے وہ زندہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا، اس کے نتیجے میں ہمیں کیا چیز آگے نظر آتی ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے تینوں آزمائشوں کے اوپر فتح پائی، اور کس چیز سے انہوں نے فتح پائی؟ خدا کے کلام سے، اور شیطان نے تینوں آزمائشوں میں خدا کے کلام ہی میں سے حوالہ جات دے کر تو اس کے سامنے رکھے، تو خداوند یسوع مسیح نے خدا کے کلام میں سے ہی اس کو شکست دی، اور یہاں پر اس کی جو شکست ہے وہ اس کو پھر بھی وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس کے بعد کلام مقدس میں لکھا ہے، متی کی انجیل میں آپ پڑھ کر دیکھیے 4 باب میں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس کے بعد اس نے منادی کرنا شروع کی اور کہا کہ آسمان کی بادشاہی آ گئی ہے، توبہ کرو۔ یہ پیغام جو ہے وہ آگے آتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اس قربانی کے لیے تیار کیا جس سے ہماری نجات آئی۔ یہ ہے وہ 40 دن کے روزے جو ہے، اور ایک جگہ پر یہ تینوں جو ہیں وہ اکٹھے نظر آتے ہیں۔ کس وقت؟ پہاڑ کے اوپر، جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو لے کر جاتے ہیں۔ مقدس متی، مقدس مرکز اور مقدس لوکا، یہ تینوں اناجیل جو ہیں وہ اپنی ان تینوں اناجیل میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں، اور اس وقت موسیٰ اور ایلیا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھے، اور عزیزو وہاں پر پطرس کہتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے تو ہم تیرے لیے 3 ڈیرے بنائے، ایک تیرے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے اور ایک
کیونکہ ہمارا یہاں پر رہنا اچھا ہے. تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ میرے لیے کون سا پروگرام جو ہے، میں کون سا پروگرام لے کر اس دنیا میں آیا ہوں، تاکہ دنیا میری قربانی کی وسیلے سے، میرے خون بہانے کے وسیلے سے مخلصی پائے، وہ جو مجھ پر ایمان لے کر آئے گا. اب یہ جو موجود ہے یہ تو ساری دنیا کے لیے، وہ خون تو موجود ہے، لیکن کون اس کے کفارہ میں آتا ہے یہ ہر کسی کا اپنا فیصلہ ہے. عزیزو، روزے کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں یہاں پر بتاتا ہے، خدا کی صفات جو ہے یہاں پر لکھی ہے کہ وہ مہربان ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، وہ عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. تو اکثر ہم اس کو خدا سے بات کرنے کا جو طریقہ ہے ہمارے پاس وہ ہے دعا. ہم اس کو اس کے ساتھ ملا کر خاکساری اختیار کر کے خداوند کے پاس آتے ہیں اور اپنی درخواستیں ہم خداوند کے حضور میں ہم لے کر آتے ہیں. جب ہمیں روزہ رکھ کر کچھ دن گزارنا پڑتا ہے تو ہمیں طرح طرح کی آزمائشیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں. وہی آزمائشیں جن آزمائشوں سے خداوند یسوع مسیح کو شیطان نے آزمایا. کھانے کی آزمائش ہو سکتی ہے، شخصیت کی آزمائش ہو سکتی ہے، کچھ بھی آزمائشیں جو ہیں یہ وہ تینوں آزمائشیں جو ہیں ان کو آپ اگر آپ غور سے دیکھیں متی رسول کی انجیل میں تو آپ کو ملے گا کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے ان پر فتح پائی. اب اگر ہم کہیں کہ میرا روزہ اور میں بالکل نارمل حالات میں جس طرح سے دوسرے دنوں میں زندگی ہے ویسا ہی گزارتا ہوں، تو وہ روزہ نہ ہوا بلکہ وہ ڈائٹنگ آپ اس کو نام دے سکتے ہیں، تو وہ چیز ہو سکتی ہے. لیکن روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم خدا پر اپنے بھروسے کو، اپنے ایمان کو اور جو ہم توکل اس پر کرتے ہیں اس میں ہم آگے بڑھنے کی تقویت حاصل کریں. ہم اس تقویت کو آگے بڑھائیں، اپنے آپ کو خدا کے حضور میں اتنا لے جائیں کہ ہمارے لیے کوئی چیز جو ہے آگے مشکل نظر نہ آئے. اگر ہمیں کسی مقصد میں ناکامی بھی ہے تو اس کے لیے ہم گھبرائیں نہ، بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ ابھی میرے لیے اس چیز کا مناسب وقت جو ہے وہ نہیں آیا، ابھی میرے پاس اس چیز کا مناسب وقت نہیں ہے، تو اس چیز کے لیے مجھے خداوند کے حضور میں ٹھہرنا ہے. تو روزہ اس طریقے کے ساتھ اگر ہم اپنی سوچ رکھتے ہیں تو روزہ ہمارے درمیان، ہمارے اندر، بلکہ ہماری روح کے اندر ایسا تسلی پیدا کرتا ہے، ایسا ایمان میں تقویت ہمیں بخشتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو لمبا ہو رہا ہے یہ میری بہتری کے لیے ہے. یہ میرے اندر صبر لے کر آتا ہے، یہ میرے اندر تحمل لے کر آتا ہے، یہ میرے اندر بھروسہ بڑھاتا ہے اور خداوند کی خوشنودی میں مجھے آگے کی طرف لے کر جاتا ہے. اور بہت سے لوگ جو ہیں دنیا میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا روزہ رکھنے سے خدا جو ہے وہ ایسا کر لے گا، خدا یہ کرے گا، خدا وہ کرے گا، خدا وہ کرے گا. بھائی خدا ایسے کام نہیں کرتا. خدا پہلے کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے، میرے پاس بھی وہ حوالہ نہیں لیکن یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خود انسان ظاہرہ کے اوپر نظر کرتا ہے لیکن خدا کہاں پر نظر کرتا ہے؟ دل کے اوپر. خدا خاکسار کے اوپر نظر کرتا ہے اور وہ خاکسار کو دور سے پہچان لیتا ہے. خاکسار اخیاب، آپ جانتے ہیں اخیاب نے بنی اسرائیل سے کتنا بڑا اس کی بیوی ایزبل نے گناہ کروایا اور اخیاب اس کے ہاتھ میں
ایک پرزہ تھا، جس طرح وہ چاہتی وہ اس کو موڑتی اور وہ کرتا. لیکن جب ایلیا اس کو پیغام دیتا ہے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا شاہانہ لباس اتارا اور اس نے ٹاٹ پہن لیا، اور خدا ایلیا کو کہتا ہے دیکھ میرا بندہ اخیا کیسا خاکسار بن گیا. دل کی خاکساری. دینوا کے لوگوں نے، ہم نے پچھلے دنوں میں سیکھا کہ انہوں نے دل سے خاکساری کی. وہ بادشاہ جو ایک ایسا دیوتا بنا ہوا تھا یا جس بادشاہ کی پوجا ہوتی تھی، اس بادشاہ نے بھی راکھ کے اوپر بیٹھ کر ٹاٹ اوڑھ کر اس نے توبہ کی. تو خدا نے اس توبہ کو مانا اور خدا جو ہے ان کے اوپر قہر نازل کرنے سے باز رہا. عزیزو، ہماری زندگی میں جب ہم ایسے کسی مشکل صحرا میں، تپتے صحرا میں چلتے ہیں، ہماری مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ان مشکلات سے کیسے باہر نکلیں، کس طرح سے ہم خداوند کے حضور میں اس چیز کو لے کر آئے، اور خدا کس طرح سے ہمیں اس چیز میں سے نکالے، اس مشکل میں سے نکالے، اس مشکل میں سے رہائی بخشے. تو ہم خدا کے حضور میں خاکساری میں جاتے ہیں. میں ایک آج انٹرنیٹ کے اوپر پڑھ رہا تھا تو کسی خادم نے لکھا ہوا تھا کہ مشکل میں، غم میں اور ضرورت کے وقت بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، خداوند کے پاس آتے ہیں. تو اس نے اپنی طرف سے لکھا ہوا کہ میں خوشحالی میں خدا کے حضور میں بڑی شکر گزاری کے ساتھ روزہ رکھتا اور اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں. خوشحالی میں روزہ رکھنا. آگے اس میں لکھا ہوا کہ میں اپنے بچوں کے برتھ ڈے والے دن اپنا ایک شخصی میرا روزہ ہوتا ہے جو میں رکھتا ہوں ان کی شکر گزاری کے لیے. اسی طرح سے اس نے بہت کچھ اپنا لکھا ہوا جو وہ خوشحالی کے وقت میں کرتا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے روزے کا. روزہ اگر آپ صرف کسی ایک میل کو چھوڑ دیں، چاہے آپ لنچ کو چھوڑ دیں یا کسی اور چیز کو چھوڑ دیں، بہت سی ایسی چیزوں کو آپ چھوڑ کر تو روزے کا نام اس کو دیتے ہیں. اسی طرح سے اپنی روح کے اندر دیکھیں، اپنی روح کے اندر جا کے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو میری روح کو، میری باطنی انسانیت کو بہت زیادہ تقویت دے رہی ہے، بہت زیادہ اٹھا رہی ہے. کیا وہ میرا دم دولت ہے؟ کیا وہ میری اپنی شخصیت ہے؟ کیا وہ میری قابلیت ہے؟ کیا وہ میری تعلیم ہے؟ کیا وہ میرا منصب ہے؟ کیا وہ میرا کام ہے؟ کیا میرا کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے میں ایسا کرتا ہوں؟ اس چیز کو خدا کے حضور میں لے کر آئیں اور اپنے آپ کو اس چیز میں نیچا کیجیے روحانی طور. تو پھر دیکھیں خدا جو ہے وہ کس طرح سے باطنی انسانیت کو نیچا کر کے تو اپنی روحانی ترقی میں آپ کو آگے لے کر جاتا ہے. اگر ہم ایسے روزے رکھتے ہیں تو خدا کے حضور میں ہم جو ہے وہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں ہم اپنی تب و دو کرتے ہیں، خداوند کے پاس پہنچتے ہیں، خداوند سے وہ خوشیاں، وہ شادمانی جو حقیقی شادمانی ہے وہ حاصل کرتے ہیں. وہ ہمیں بہت سی چیزوں سے محرومی اختیار کرنی پڑے. کلام مقدس میں ایک مثال ہے امیر آدمی کی اور اس غریب لازر کی جو ناسوروں سے بھرا ہوا. امیر آدمی روزانہ اپنی ضیافت کرتا اور اپنی پوشاک نہیں پہنتا، بڑا کچھ کرتا، اور جو ٹکڑے اس کی میز سے گرتے تھے لازر کیا کرتا تھا؟ وہ کھاتا. انجام کیا ہوا؟ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ انجام یہ ہوا کہ دونوں مر گئے.
غریب آدمی کے تدفین کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا. غریب امیر آدمی جو ہے وہ مرا، پتہ نہیں کتنا بڑا اس کا جلوس ہوگا اس کے جنازے کا، اس کا کفن پتہ نہیں کتنا قیمتی ہوگا، کیسے کیسے اس کو کفنایا اور دفنایا گیا ہوگا، کتنی خوشبوئیں بھری گئی ہوگی. لیکن غریب آدمی کے بارے میں کچھ نہیں لکھا. لیکن کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو اگلا سٹیپ ہے وہ زیادہ ضروری ہے. امیر آدمی اس کی جگہ ملی آگ میں، اور لازر جو تھا وہ باپ ابراہیم کی گود میں تھا. اور اس نے کہا، پہچانا، اس نے کہا اس کو بھیج تاکہ یہ میں اپنی انگلی کا قطرہ گیلا کر کے میری زبان کو تر کرے. لیکن جب وہ اس کے ٹکڑے کھاتا تھا گرے ہوئے، اس وقت اس نے اس کو نہ کہا میرے ساتھ بیٹھ کر کھا. عزیزو، یہ ہے وہ چیز. وہ اپنی زندگی میں لازر نے بہت سی محرومیاں دیکھی، جسمانی تکلیف دیکھی، کھانا تک اس کو صحیح میسر نہ تھا. اور میں نے ایک اور روایت سنی ہوئی تھی کہ وہ جو ٹکڑے نیچے پھینکے جاتے تھے وہ کچھ ایسے ہوتا تھا کہ وہ جو لوگ کھانا کھاتے اور جو کھانے کے جو روٹی کا ٹکڑا ہوتا اس کے ساتھ اپنے ہاتھ صاف کر کے تو اس کو ٹیبل کے نیچے پھینک دیتے تھے. وہ ٹکڑے اٹھا کر لازر کھاتا تھا. اور آخر میں انجام کیا ہوا؟ لازر باپ ابراہیم کی گود میں، اور امیر آدمی جلتی ہوئی آگ میں تھا. اس نے اپنی زندگی میں، اپنی انسانی زندگی میں اس نے ہر طرح کی فرحت، ہر طرح کی راحت اور ہر طرح کی چیز اس نے جو ہے اس دیکھی اور اس کو میسر دی. اکثر اوقات میرے بھائیوں اور بہنوں، بہت سے لوگ یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کو ہی سمجھ بیٹھتے ہیں مجھے جی خدا نے بڑی برکت دی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ جی یہ برکتیں مجھے کہاں کہاں سے ملی. لیکن حقیقی برکت کیا ہے؟ حقیقی معنی کیا ہے کہ خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنا؟ وہ اپنے آپ کو خدا کے اندر اتنا گم کر دے اس کے ساتھ میں کہ آپ کے لیے کسی کام کی مشکل جو ہے وہ آپ کو مشکل بھی نظر نہ آئے. گویا کتنا بڑا پہاڑ آپ کے سامنے کیوں نہ کھڑا. خداوند یسوع مسیح نے جو یہ بات کہی تھی نا کہ ایمان سے پہاڑ کو کہو تو وہ سرک جائے گا، تو یہ ایسی بات ہے. پچھلے دنوں جب بھائی اقبال آئے ہوئے تھے پچھلی گرمیوں میں، تو ہم یہاں باہر بیٹھ کے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے بات کہی، کہنے لگے بھائی خدا کا کلام جو ہے ہمارے پاس یہ زندگی، اس زندگی میں اپنے آپ کو اتنا گم کر دو کہ یہ زندگی بن کر تمہاری زندگی میں سے ابھرے. تمہاری زندگی میں ساری چیزیں جو ہیں یہ سہل ہو جائیں گی جب یہ آپ کی زندگی میں آئے گا. عزیزو، ایک سوال ہے. ہم 3 وقت کھانا کھاتے ہیں اور اپنے جسم کو ہم سیر کرتے ہیں، لیکن ایمانداری سے ہم اپنے آپ سے پوچھیں پورے ہفتے میں پاک کلام پڑھنے کا یا اس کے اوپر سوچنے کا، غور و خوض کرنے کا ہم کتنا لمبا گزارتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو کلام نہیں پڑھتے، اس کو اپنے اندر نوش نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے پاک کلام کا روزہ فقدان ہے. کلام عزیزو، روزہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی باطنی انسانیت کو نیچا کریں، اس کو کمزور کر کے اپنے روحانی معیار جو ہے ہمارا ہم اس کو بڑھائیں. اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم روح القدس کی قدرت سے، اس کی قوت اور اس کی طاقت سے ہم اس پاک کلام کو اپنے اندر بھر کر
اپنی باطنی انسانیت کے اوپر ہم غالب نہیں آتے، اپنے ارادوں کے اوپر، اپنی خواہشات کے اوپر ہم جتنی دیر تک ہم فتح نہیں پاتے، ہم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں اپنے اندر سے، جس طرح سے بھوک رکھنے سے بہت سے جسم کے یہ بھی کہا جاتا ہے طبی طور کے اوپر کہ جی روزہ رکھنے سے بہت سی جسمانی فوائد جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں، بہت سی ایسی غیر ضروری ترسبات جو ہوتے ہیں وہ جسم میں سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اس چیز کو، لیکن یہ اسی طرح ہے کہ ان چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے پاس روزہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن اسی طرح سے باطنی انسانیت میں بہت سی چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، غرور ہو، غصہ ہو، نفرت ہو، کچھ بھی ہو، ان ساری چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے روزہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا ہے۔ اور پھر جو خدا کی خوشنودی اور اس کے جو روح کے پھل جو ہیں وہ ہماری زندگی میں نمودار ہوتے ہیں، پاک روح کی برکات ہمیں ملتی ہیں اور وہ ہماری زندگی میں کثرت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے، آپ کو یاد ہے جب وہ پہاڑ سے اترے شاگردوں کے ساتھ جہاں پر ایلیا اور موسیٰ موجود تھے، تو آتے ہی ایک لڑکا تھا جو بہرا تھا، گونگا تھا، اس کو مرگی پڑتی تھی اور شاگرد اس بدرو کو نہ نکال سکے۔ تو خدا یسوع مسیح سے جب وہ پوچھتے ہیں، خدا یسوع مسیح بدرو کو جھڑکتے ہیں اور شاگردوں کو بھی انہوں نے کہا، بے اعتقاد کہا، لیکن اس کے بعد شاگردوں نے پوچھا کہ خداوند ہم اس روح کو کیوں نہ نکال سکے بدرو؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، یہ قسم دعا اور روزے کو بنا نہیں، اس چیز میں ہمیں آگے بڑھنا، ہمیں آگے جانا ہے۔ جو اس چیز کو کر سکتے ہیں ان کے لیے بہت ہی بابرکت چیز ہے۔ آپ روزہ یہ ضروری نہیں کہ آپ پورا دن کچھ نہ کھائیں پیئیں، آپ کسی بھی چیز کے اوپر فوکس کر کے جو آپ کی ایک انسانی خواہش کی طرح یا ایک عادت بن چکی ہے اس سے آپ پرہیز کیجیے اور روحانی طور پر خدا ان کے حضور میں آگے بڑھیں۔ پاک روح کو اپنے اندر آنے دیجیے، اس کو گھر کرنے دیجیے اور وہ آپ کو قوت اور طاقت بخشے گا۔ عزیزو، موسیٰ جب خدا ان کے حضور میں تھا تو اس کو نہیں پتا تھا کہ میرے چہرے پر کیا ہے، لیکن جب وہ نیچے آیا تو خدا ان کی حضوری میں رہنے سے اس کا چہرہ چمک رہا۔ میری اور آپ کی زندگی بھی اسی طرح سے چمکنی چاہیے۔ ہماری روشنی، کلام مقدس میں لکھا ہے، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ تم دنیا کے نور ہو، ہم کس طرح سے وہ نور دوسروں کو دکھائیں گے اگر ہمارا دیا ہی بجھا ہوا ہے؟ تو کیا ہم دوسروں کے لیے نور ہیں؟ اس دیے کے اندر پاک روح کا تیل بھرنے کے لیے، اپنے آپ کو ریفل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے حضور میں ٹھہریں، خداوند کے حضور میں آگے بڑھیں اور اس فیول کو اپنے اندر اتنا زیادہ بڑھیں کہ ہماری روشنی دوسروں تک منعکس ہو سکے۔ عزیزو، اگر ہم ان دنوں میں ایسی خداوند کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے مخصوص کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بہت ہی باعث برکت ہے۔ ورنہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے، ہم صرف روایتی طور پر ہی ان دنوں کو مناتے ہیں، تو ہمارے لیے فضول ہیں یہ چیزیں۔ اپنی ہم کسی بھی عادت کے اوپر فوکس کر کے اس کو ترک کرنے کی کوشش کیجیے اور وہ چیز جو خداوند کے مجھے اور زیادہ قریب لاتی ہے اس طرف اپنا قدم بڑھائیے۔
اس طرف آگے بڑھیے۔ یہ ہے روزہ کہ آپ کس طرح سے خداوند کے کلام میں آگے بڑھتے ہیں، خداوند کے کام میں آگے بڑھتے ہیں، خداوند کے ان لوگوں خدا کے لیے ان لوگوں کو جو طرح طرح کی عادتوں میں جھگڑے ہوئے ہیں، ان کو ان میں سے نکالنے کے لیے آپ کس طرح سے مشعل راہ بنتے ہیں، ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے کے لیے آپ کس طرح سے کیا سوچ رکھتے ہیں۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ کل وہ جو ایک پشلاگ آیا تھا کہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے، وہ کوئی بھی طریقہ ہو، مجھے یہ بہت خوشی ہے کہ یہ کلیسیا جو ہے اس نے کبھی بھی اپنا ہاتھ نہیں روکا، کبھی نہیں روکا۔ جس کسی نے اپنی بساط کے مطابق جہاں بھی ہو سکا ہے انہوں نے مدد کی، میں یہ جانتا ہوں، لیکن اس چیز کو اور آگے بڑھانے کے لیے کچھ سوچا گیا، کچھ بات چیت ہوئی، مجھے اس چیز کی بے حد خوشی تھی کہ اس کلیسیا میں ایسا جذبہ موجود ہے۔ جیسا میں نے آج آپ کو بتایا، پوری ان کی جو عید ہے وہ اس لیے ہے کہ غریبوں کو تحفے تحائف بھیجے جائیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی جائے، اور یسایا 58 باب میں بھی یہی کچھ روزے کا طریقہ بتایا۔ ہم اگر ایسا کرتے ہیں تو خدا کے مبارک ہوگا، ہم خدا کی خوشنودی کو اور زیادہ حاصل کیجیے۔ جو خوشی دینے میں ہے، آپ نے اپنی زندگی میں آزما کر دیکھا ہوگا کہ جو خوشی دینے میں ہے وہ لینے میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم ضرور کریں۔ اگر ہم اپنا دل بھی مسیح کو دیتے ہیں تو اس میں بھی بہت خوشی کی بات ہے۔ اگر ہم اپنی روح اس کو دیتے ہیں، پاک روح کو اپنے اندر آنے دیتے ہیں، تو یہ اور زیادہ خوشی کی بات ہے۔ اگر ہم اس کے روح کے پھلوں سے لدے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے لیے اور بھی اس سے بڑھ کر بات ہے۔ عزیزوں، خداوند ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہے، اس کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں، اس کا پاک کلام ہمارے ساتھ ہے، اور یہ جو کلام مقدس کا ورد پڑھا گیا، یہ آگے جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند جو ہے، خداوند اپنے خدا میں شادمانی کرو کیونکہ وہ تم کو پہلی برسات اعتدال سے بخشے گا، وہی تمہارے لیے بارش یعنی پہلی اور پچھلی برسات بر وقت بھیجے گا۔ یہ کب وہ بھیجے گا؟ پہلی اور آخری برسات۔ زمیندار جو ہوتا ہے نا، جب وہ بیج بو لیتا ہے تو وہ برسات کا انتظار کرتا ہے، اور آخری برسات بھی اس کو پتا ہے کہ میری فصل کو کب جو ہے وہ آخری برسات چاہیے۔ لکھا ہے خدا اعتدال کے ساتھ وہ چیز بخشے گا، لیکن کب وہ چیز یہ بخشے گا؟ یہاں پر لکھا ہے سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، تم لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیرخواروں کو بھی فراہم کرو، دلہا اپنی کوٹھڑی سے اور دلہن اپنے خلوت خانے سے نکل آئے۔ یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یقیناً ہم پہلی اور آخری برسات جو ہے وہ خدا ہمیں بخشے گا۔ پھر خداوند اپنے لوگوں سے فرمایا، میں تم کو اناج اور نئی مے اور تیل عطا فرماؤں گا اور تم ان سے سیر ہوگے، اور میں تم کو پھر قوموں میں رسوا نہ کروں گا۔ آج بھی وہی خداوند، اگر ہم اس کے ساتھ اپنی مقدس محفل فراہم کر کے خاکساری کے ساتھ اس کے حضور میں آتے ہیں تو وہ ہم پر رحم کرنے میں قادر اور مہربان باپ ہے۔ خدا آپ کو بڑی برکت بخشے، اور ان دنوں میں خداوند آپ کو اور زیادہ اپنی معراج میں لے کر آئے، تاکہ آپ اس کے فضل سے
اس کی ان برکات کو حاصل کرتے چلے جائیں جو اس نے میرے اور آپ کے لیے رکھی ہوئی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے اور زیادہ آگے لے کر جائیں۔ عزیزو، روزہ ایک بہت اچھی چیز ہے، اس کو پریکٹس میں لے کر آنے سے ہی برکات کا پتہ چلتا ہے، لیکن اس کو ہم صرف جسمانی طور پر نہ رکھیں بلکہ ہم اس کو روحانی طور پر اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی برکت بخشے۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔